السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، ویلکم ٹو ناول ان اردو 22 چینل۔ تو جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں، لائک نہیں کیا لائک کر دیں، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ڈبل ایپیسوڈ۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں کس نمبر 21 سے، رائٹر ایمن رضا۔ اگر بھائی میرے بیک گراؤنڈ سے آوازیں ہیں تو اگنور کیجئے گا، کیونکہ یہاں مین لائن روڈ جاتی ہے تو بہت آوازیں آتی ہیں۔ نہ تو اب آپ کو کوئی حق حاصل ہے، نہ ہی ہم آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں، سو جسٹ اسٹے اوے، اینی نے دونوں ہاتھ چھاڑتے ہوئے کہا اور داخلی دروازے کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتی، ارمان نے ایک ہی جسٹ میں اس کی کلائی پکڑتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا، جس پر وہ اس کے سینے سے ٹکراتی بچی۔ کہاں چل دی سویٹ ہارٹ؟ یہاں آئی تو تم اپنی مرضی سے تھی، مگر جاؤ گی میری مرضی سے۔ اب یہی تمہارا گھر ہے اور تمہیں یہیں رہنا ہے۔ ارمان نے اس کے بازوؤں پر زور دیتے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمیں ہاتھ لگانے کی؟ جھوٹے اور دھوکے باز لوگوں کے تو ہم منہ لگنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اینی نے ارمان کو دھکا دیتے کہا، اپنے غلیظ ہاتھ ہم سے دور رکھنا، کیونکہ تم بھی ہماری ماں کی قاتلوں کا خون ہو۔ اینی نے لہو رنگ آنکھوں سے حقارت زدہ لہجے میں کہا۔ ارمان اس کا دھکا لگنے پر 2 قدم پیچھے ہوا اور حیرت سے اینی کو دیکھنے لگا، جو اس کی محبت کو بلائے تن کر اس کے آگے کھڑی تھی۔ اس کی محبت تو کہیں دور جا سوئی تھی۔ ہمارا نکاح ہوا ہے ڈارلنگ، نہ یہ تم بھلا سکتی اور نہ ہی کوئی اور۔ جہاں تک بات چاچی کے قاتلوں کی ہے تو ان کا بہت جلد پتہ چل جائے گا، لیکن اگر تم نے یہاں سے جانے کی بات کی تو ایک نہیں 2 جنازے اٹھیں گے، وہ بھی اسی گھر سے۔ اس کے لہجے کی خطرناک سنجیدگی وہاں سبھی لوگوں نے محسوس کی۔ اوہ ریئلی؟ ہم تو ڈر گئے، اینی نے ایکٹنگ کرتے کہا۔ تم بھی تو اسی خاندان کا خون ہو، تو دھوکہ کیسے نہ دیتے؟ جو مرضی کہو، یہاں سے جانے تو میں تمہیں کسی صورت نہیں دوں گا۔ ارمان نے اس کے ہاتھ پر گرفت سخت کی اور اسے لیے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ ہم نے کہا چھوڑو ہمیں، نہیں رہنا تم جیسے دھوکے باز کے ساتھ۔ اینی نے اس کی کمر پر مکے برساتے کہا، جس کا اس فولادی جسم پر کیا ہی اثر ہونا تھا۔ رک جاؤ۔ اس سے پہلے کہ ارمان جاتا، کریم صاحب نے اسے روکا۔ اس کے قدم ان کی آواز پر تھمے۔ انہوں نے اینی کا ہاتھ اس کی قید سے آزاد کیا، جو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑ دیا۔ ہم اینی کو گھر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ارمان انہیں ٹوکنے لگا جب انہوں نے اس کی بات بیچ میں کاٹی۔ ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی۔ ہم اینی کو لے کر جانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم باقاعدہ اسے گھر سے رخصت کرنا چاہتے ہیں۔ میری بچی مجھے دل و جان سے عزیز ہے اور میں اسے یوں رخصت نہیں کرنا چاہتا۔ 4 دن بعد بروز جمعہ تم رخصتی کے لیے آ جانا۔ کریم صاحب نے اپنا فیصلہ سنایا۔ ارمان نے انہیں کچھ پل جانچتی نظروں سے دیکھا، پھر حامی بھری۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر کسی بھی قسم کی آپ لوگوں نے پلاننگ کرنے کی کوشش کی تو ذمہ دار آپ خود ہوں گے، ارمان نے اطمینان سے کہا، جبکہ اینی ہکا بکا کریم صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ بابا جان، آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں اپنی ہی بیٹی کے قاتلوں میں کیسے بھیج سکتے ہیں؟ ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے، چاہے ہمیں جان ہی کیوں نہ دینی پڑے، مگر اس حویلی کے مکینوں کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اینی نے درشتی سے آنسوؤں کے بیچ کہا، سویٹ ہارٹ، چاہے ایسے چاہے ویسے، آنا تو تمہیں یہی ہے۔ ارمان نے اسے سخت نظروں سے باور کراتے کہا، نہیں 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 منظور ہمیں یہ۔ اینی، تمہیں میری قسم، تم شادی سے انکار نہیں کرو گی؟ اینی، جو ہذیانی ہو کر چلا رہی تھی، ایک دم ساکت رہ گئی۔ بابا جان، اس کے منہ سے فقط یہی نکلا۔ ہاں اینی، میری خوشی اسی میں ہے۔ کریم صاحب جانتے تھے اینی ایسے ہی مانے گی۔ دادا جان، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اینی اس شخص کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے؟ ہادی نے برہم ہوتے کہا، برخودار، جب تم سے مشورہ مانگا جائے تو تبھی بولا کرو۔ کریم صاحب نے اس کا منہ بند کرایا، جس پر وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ کریم صاحب نے ارمان کی آنکھوں میں اینی کے لیے دیوانگی دیکھی تھی، اسے پانے کا جنون دیکھا تھا، اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے حق میں فیصلہ کر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے ارمان سے بڑھ کر اینی کو کوئی نہیں چاہ سکتا۔ بابا جان، لیکن اینی نے کچھ کہنا چاہا۔ اگر مگر کچھ نہیں اینی، یہ میرا حکم سمجھو۔ اینی ہرگز نہ مانتی، مگر بات اس کے بابا جان کی تھی۔ اگر انہوں نے وہ قسم نہ دی ہوتی تو وہ اس حویلی کو مڑ کے بھی نہ دیکھتی۔ اینی کو اس وقت ان حویلی والوں سے شدید نفرت محسوس ہوئی، جن کی وجہ سے کریم صاحب اسے یہاں بھیجنے پر مجبور تھے۔ ٹھیک ہے، میں اپنے بابا جان کے صدقے یہاں رہنے کو تیار ہوں، اینی نے کچھ سوچ بچار کے بعد کہا۔ آپ لوگ چلے، میں آتی ہوں۔ اینی نے ان کو اشارہ کیا تو علی سمجھتے ہوئے ہادی کے ساتھ کریم صاحب کو لے کر باہر چل دیا۔ باہر پہنچتے ہی علی نے کریم صاحب کو ہادی کے حوالے کیا اور پھر تیزی سے اینی کے پاس دوڑا۔ ان کے نکلتے ہی اینی نے مڑ کر حویلی والوں کو خون آشام نظروں سے دیکھا۔ تو تم جیت ہی گئے، اینی نے ارمان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارمان کو اینی کی بات پر افسوس ہوا کہ وہ اپنی بے جا
نفرت میں اس کی بے پناہ محبت کو بھول چکی تھی۔ بہت دل کر رہا تھا نا ہمیں اس شاندار حویلی میں قید کرنے کا۔ اس نے سب پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھا، مبارک ہو، اب تو ہم تم لوگوں کے بیچ آ رہے ہیں۔ اینی نے پرسرار لہجے میں کہا، یہی چاہتے تھے نا تم لوگ، لیکن اب یاد رکھنا باخدا تم لوگوں میں سے ایک ایک کو خون کے آنسوں نہ رلایا تو پھر کہنا۔ اینی نے باری باری سب پر کڑی نگاہ ڈالتے کہا، سو پلیز ویلکم می، او سوری، ہمیں تو آپ لوگوں کو کہنا چاہیے، ویلکم ٹو ہیل، کیونکہ ہمارے آنے کے بعد آپ لوگوں کا جینا دھوبر ہو جائے گا۔ اینی کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ ارمان نے کندھے اچکائے، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے، تمہاری کھوکھلی نفرت یا میری سالوں پر محیط گاڑھی محبت۔ اینی نے تنفر سے سر جھٹکا، پیار ہو یا نفرت، ہم دونوں ہی بے حد کرتی ہیں۔ اس کے لہجے میں برف کی سی ٹھنڈک تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کچھ لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ایک کی آنکھوں میں نفرت تھی تو دوسرے کی آنکھوں میں محبت کا بے پناہ ٹھاٹھے مارتا سمندر۔ اینی نے سر جھٹکا اور علی کے ساتھ تیزی سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد سب لوگ منتشر ہو گئے اور ارمان ناک کی سیدھ میں چلتا ہوا اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ سبھی ایک دم پریشان نظر آنے لگے تھے۔ کوئی خوش تھا تو صرف احمد شاہ اور ان کی بیگم رقیہ۔ پورا رستہ گاڑی میں خاموشی چھائی رہی، کسی میں بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ کریم صاحب ہادی کے ساتھ آگے بیٹھے تھے، جو بگڑے تیور لیے فاسٹ ڈرائیونگ کر کے اپنا غصہ نکال رہا تھا، جبکہ اینی پیچھے علی کے ساتھ بیٹھی خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ اینی کا غصہ اس کے رشتہ داروں پر نہیں بلکہ در حقیقت ارمان پر تھا، جس نے اس سے سچ چھپا کر اس سے خیانت کی تھی۔ تو وہ ہر ایک بندے کو ایک نظر میں پہچان جاتی تھی، پھر یہ اتنی بڑی بھول کیسے ہو گئی؟ سچ کہتے ہیں محبت میں بندہ اندھا ہو جاتا ہے۔ اینی تلخی سے علی کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ اسی کشمکش میں وہ لوگ افندی ہاؤس پہنچ گئے۔ گاڑی رکتے ہی ایک جھٹکے سے باہر نکلی اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اینی کو دیکھتے ہی لاؤنج میں بیٹھے سب افراد اس کی طرف لپکے۔ اینی بیٹا سب ٹھیک ہے نا؟ عادل صاحب نے اسے دریافت کیا، مگر وہ رکے بغیر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور جا کر ٹھاک کی سے دروازہ بند کیا۔ اس کی آنکھوں کو کیا ہوا؟ ایسا لگ رہا ہے بہت روئی ہے، زرینہ بی نے فکرمندی سے کہا۔ سب پریشان نظر آنے لگے تھے۔ اتنی دیر میں علی اور ہادی کریم صاحب کو لیتے اندر داخل ہوئے۔ سب کی نظریں اپنی طرف محسوس کر کے انہوں نے کہا، کمرے میں جا کر بات ہوگی۔ ان کی تقلید میں ان کے پیچھے چل دیے تھے سب۔ اینی کہاں ہے؟ کریم صاحب نے بیٹھتے ہی سب سے پہلے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ اوور ایکٹنگ۔ علیشا کو سب کا اینی کے لیے پریشان ہونا ایک آنکھ نہ بھا رہا تھا۔ اس نے تو غصے میں جا کر کمرہ ہی بند کر لیا۔ کیا کچھ ہوا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ زرینہ بی نے پریشان ہوتے پوچھا، جس کے جواب میں انہوں نے الف تا یہ ساری آپ بیتی بتا دی۔ سب سن کر تو ایک لمحے کے لیے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی دوسری بیٹی کو بھی اس جہنم میں جانتے بوجھتے کیسے دھکیل سکتے ہیں؟ میں اپنی بچی کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ زرینہ بی کا دل ہول گیا تھا۔ وہ ابھی تک اپنی لیلا کا حال نہیں بھولی تھیں۔ کچھ جا کے اینی کو وہاں بھیج دیتی۔ عادل اور عدیل صاحب نے بھی زرینہ بی کے فیصلے کو سراہا اور بھی اینی کو بھی وہاں نہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ فیصلہ ہو چکا ہے، مجھے تم لوگوں کی رائے کی ضرورت نہیں، اور میرا فیصلہ اٹل ہے، یہ بدلے گا نہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم لوگ اس معاملے میں دخل اندازی مت کرو اور مجھے تنہا چھوڑ دو۔ سب ان کی بات سنتے ہی کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ اب صرف کریم صاحب اور زرینہ بی ہی رہ گئے تھے۔ آپ نے کیسے سوچ لیا؟ کیا سوچ کر یہ فیصلہ کیا؟ زرینہ بی نے فکرمندانہ لہجے میں کریم صاحب سے پوچھا۔ سچ کہو تو میں بھی یہ نہیں چاہتا تھا، لیکن جب میں نے ارمان کی آنکھوں میں اینی کے لیے بے انتہا محبت دیکھی تو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ احمد شاہ کے جیسا نہیں ہے اور اس سے بہتر مجھے کوئی اس کے لیے پسند نہیں آیا، اور ویسے بھی وہ اس کے نکاح میں ہے۔ یہ بات جتنی جلدی ہم تسلیم کر لیں اتنا اچھا ہے۔ زرینہ بھی آگے سے خاموش ہو گئیں۔ اب کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ ارمان غصے سے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر اینی کا یوں نفرت سے بھرا لہجہ یاد آ رہا تھا، جو اسے بلائے نہیں بھول رہا تھا۔ کیا اس کی محبت اتنی ارزاں تھی کہ اینی نے اس پر ذرا بھی اعتبار نہ کیا؟ بخش کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی توجہ مبذول ہوئی۔ بخش، کچھ بھی کرو مگر مجھے اس رات کا راز جاننا ہے۔ میں اس میں تاخیر نہیں چاہتا۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اس راز کی پہیلی کو سلجھاؤ، ورنہ بہت سی زندگیاں میں دراڑیں آ جائیں گی جن کا بھرنا ناممکن ہے۔ ارمان کے چہرے پر پرسوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ یار تم نے دیکھا، اینی ہماری کزن ہے، کتنا مزہ آئے گا نا جب اینی ہمارے درمیان آئے گی۔
مگر تم شاید بھول رہی ہو وہ اس گھر کے سبھی افراد سے نفرت کرتی ہے اور ان میں ہم بھی شامل ہوں گے۔ ثانیہ نے اس کی خوش فہمیوں پر بالٹی بھر کر پانی ڈالتے کہا، ایویں اس کی نفرت صرف بڑوں سے ہے، وہ بھی ایک غلط فہمی کی بنیاد پر جو ارمان بھائی جلد ہی دور کر دیں گے۔ لیکن چاچو نے بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، ایک طرح سے وہ بھی حق پر ہے۔ ثانیہ نے بھی اس بات میں سر ہلا کر اس سے حامی بھری، جو بھی ہو اتنا کتنا مزہ آئے گا نا اینی سب ساتھ۔ اب ہمیں ہونی میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے پاس اینی جیسے اسٹرانگ کزن ہے۔ اریبہ کے تو دانت ہی اندر نہیں جا رہے تھے۔ اینی بیڈ پر اوندھے منہ گری اپنا تکیہ آنسوؤں سے بھگو رہی تھی۔ آخر وہ اتنی بڑی کوتاہی کیسے کر گئی؟ ارمان کو سمجھنے میں اس نے کہاں غلطی کی؟ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ اینی کو یاد آیا کہ ارمان نے کہا تھا وہ بھی چچی کے قاتلوں کا پتہ لگوا رہا تھا، تو کیا وہ مجھے دھوکہ نہیں دے رہا؟ کیا وہ بھی میری طرح اس راز کو سلجھانے کے چکروں میں ہے؟ آخر وہ اپنی محبت پر شک کیسے کر سکتی ہے؟ اب غصہ چھٹا تو اس کا دماغ تمام پہلوؤں پر غور کرنے لگا۔ جو بھی ہو، ارمان کی محبت پر اسے اب بھی اندھا یقین تھا۔ وہ اٹھی اور وضو کر کے اپنے رب کے حضور جھک گئی۔ بے شک وہ ہی صحیح رستہ دکھانے والا اور ہدایت دینے والا ہے۔ اب اینی کو احمد صاحب سے اپنے رویے پر پشیمانی ہو رہی تھی۔ کیسے وہ ان کو اتنی باتیں سنا گئی؟ جو بھی تھے تو وہ اس کے باپ ہی نا۔ اپنی ماں سے بے وفائی کا غبار بھی وہ ان پر نکال گئی۔ پالا نہ صحیح پر دنیا میں لانے کا سبب تو وہی تھے، اور اینی مانتی یا نہیں مگر وہ اندر سے اب بھی ان سے بے تحاشا محبت کرتی تھی اور ان سے بھی محبت چاہتی تھی۔ تبھی تو ہر نماز میں ان کی لمبی عمر اور صحت یابی کی دعا کیا کرتی تھی۔ اینی کو جتنا پچھتاوا ہوتا اتنا کم تھا، مگر اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ یا اللہ تو سب دلوں کے حال جانتا ہے، میری کوتاہیوں کو معاف کرنا۔ میری وجہ سے میرے باپ کا کتنا دل دکھا اور میں نے ان پر طنزوں کے نشتر چلاتی رہی۔ یا اللہ مجھ پر رحم فرما، مجھے آنے والے حالات کے لیے حوصلہ دینا۔ میرے بابا جان آج ہماری وجہ سے بہت پریشان ہیں، ان کی پریشانی دور فرمانا۔ ہمیں ہمت دینا، جو ہم نے فیصلہ کیا ہے ہم اس پر قائم رہ سکیں۔ اینی نے دعا کی اور سجدے میں چلی گئی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اینی نے کیا سوچا ہے، اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ نیا سورج، نیا دن۔ اینی جب نیچے آئی تو دیکھا ماحول میں افسردگی چھائی ہے۔ اس نے اپنے چہرے پر مسکان سجائی اور سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اہم اہم، اس کی آواز پر سب کی نظریں اس پر پڑی۔ کریم صاحب کی نظریں بے شک اخبار پر تھیں، مگر کان بے تابی سے وہیں لگے تھے۔ بہت افسوس ہوا ہمیں، اینی نے افسردگی سے کہا۔ کیوں بیٹا؟ فرحت بیگم فٹافٹ اس کے پاس گئیں اور بے تابی سے پوچھا۔ کل کے واقعے کے بعد سے وہ اینی کے لیے بہت پریشان تھیں، ہوتی بھی کیوں نہ ماں بن کر جو پالا تھا۔ ہماری شادی میں 3 دن ہیں اور یہاں تو کوئی انتظام ہی نہیں، نہ کوئی ڈھولکی نہ گانے، یہاں تک کہ ہم نے ابھی تک شادی تو کیا مہندی کا ڈریس بھی نہیں خریدا۔ اینی نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ سب ہونکوں کی طرف سے دیکھ رہے تھے۔ کیا میرے سر پر سینگ نکل آئے ہیں؟ اینی نے اپنے سر پر سے ہاتھ گزارتے کہا۔ اب سب ہمیں ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بیٹا تم اس شادی سے خوش ہو؟ زنینہ بی نے اس کے پاس آتے پوچھا۔ خوش تو بہت چھوٹا لفظ ہے، ہم اپنے آپ کو ہواؤں میں محسوس کر رہے ہیں بھائی، ہم اپنا پرنس چارمنگ ملنے والا ہے، کیوں نہ خوش ہوں؟ اینی نے اشتیاق سے کہا۔ سب اس کی فراٹیاں بھرتی زبان سے اش اش کر اٹھے۔ اب دیکھ کیا رہے ہیں، جلدی جلدی تیاریاں کریں۔ پھر کیا تھا، سب کی دوڑیں لگ گئیں۔ بھائی گھر کی سب سے لاڈلی بیٹی کی شادی تھی، ہنگامہ کیوں نہ ہوتا۔ کریم صاحب بھی اس کایا پلٹ پر حیران تھے۔ اینی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ علی کو خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اینی کیا کیا ہے تم نے؟ تم اس طرح خوش تبھی ہوتی ہو جب کسی کی شامت آئی ہو۔ اینی نے اس کی بات پر کہکا لگایا۔ اگر علی کو اینی کا سگا بھائی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ وہ اینی کی ہر حرکت سے واقف تھا۔ مائی ڈیئر برو، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ علی کو اس کی مسکراہٹ سے خوف محسوس ہوا اور اس شخص پر بھی جی بھر کر رحم آیا جس کی اب خیر نہیں تھی۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اینی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ صرف میری محبت ہے، اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اسے ریجیکٹ کرنے کا، ہرٹ کرنے کا، اسے چاہنے کا حق صرف میرا ہے، اس سو کولڈ ارمان کا نہیں۔ ہادی لمحوں میں کمرے کا حشر نشر کر چکا تھا۔ مجھے اینی سے بات کرنی ہوگی، وہ مجھے سمجھے گی۔ ہاں، اس اپنے سے یوں بات کرتا وہ ایک دیوانہ ہی لگ رہا تھا۔ میں ماضی دہرانے نہیں دوں گا، کبھی نہیں۔ جو ماضی میں ہوا اسے میں کسی بھی صورتحال میں نہیں دہراؤں گا۔ میں چپ نہیں بیٹھوں گا، میں چھین لوں گا اس سے۔ کیس نمبر 22، رائٹر ایمن رضا۔ تو ڈبل ایپیسوڈ دیا ہے گائز، جلدی سے سبسکرائب کر دیں چینل کو اور کمنٹ میں بتائیں کہ لانگ ایپیسوڈ کیسی لگ رہی ہے، مزہ آ بھی رہا ہے پڑھنے کا یا نہیں۔
دوپہر کی بہت ضد پر ثانیہ دوپہر سے باہر ریسٹورینٹ میں ملنے آئی تھی۔ دوپہر نہایت ہی پیار بھرے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ ثانیہ وقتاً اسے کھل کے تعجبی نظروں سے دیکھ لیتی، مگر اس کو کہاں اثر ہونا تھا۔ دوپہر یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، چھپ چھپ کر ملنا۔ ثانیہ ہم کون سے پہلے بھی ملتے رہتے ہیں، ہم پہلی دفعہ ہی تو آئے ہیں، اور ویسے بھی میں نے تمہیں اس لیے یہاں بلایا ہے کہ تم میری کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، کیا تم تیار ہو؟ دوپہر سیدھا مجھے پر آیا۔ اس کے بعد پر ثانیہ کے گال سرخ پڑ گئے اور اس نے ادھر ادھر دیکھ کر اپنے آپ پر پوچھ لیا، میری سی مسکراہٹ کے ساتھ کام میں سر ہلایا۔ نہیں جانتی ثانیہ کہ تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ دوپہر کی خوشی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی، لیکن کوئی اور بھی تھا جس نے وہ منظر شرربار آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کیا ہونے والا تھا اب؟ کیا وہ جدا ہونے والے تھے؟ جلدی سے گیسز کریں، کیا وہ الگ ہونے والے ہیں یا نہیں؟ یعنی گھر کو تیاری کا کہہ کر آئی تھی، لیکن خود وہ شاپنگ کی بجائے یونہی آئی تھی۔ وجہ کوئی خاص کام تھا۔ اپنا کام نمٹا کر جلدی جلدی جا رہی تھی کہ اس کی نظر سامنے سے آتی ثانیہ اور اریبہ پر پڑی۔ وہ دونوں اس کے پاس رکتی کنفیوژن کا شکار لگ رہی تھیں۔ اینی ان کی مشکل سمجھ کر مسکرائی اور کہا، ہماری تم لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، تم لوگ تو جانتے بھی نہیں کہ ماضی میں ہوا کیا تھا، اس لحاظ سے ہم ابھی بھی دوست ہیں۔ اس کی بات سن کر ان کے سر سے بڑا بوجھ اترا اور وہ ہنس کر اس کے گلے لگ گئیں۔ اینی کو ان معصوموں پر ترس آیا جو اس کے کل کے ریئیکشن سے خوف زدہ تھیں۔ پتہ ہے اینی، ارمان بھائی بہت اچھے ہیں اور وہ شروع سے ہی آپ سے ہی محبت کرتے ہیں، یہ ہم دونوں ہی نہیں کہہ رہے، پوری حویلی اس بات کی گواہ ہے۔ ان کا کمرہ آپ کی تصویروں سے بھرا پڑا ہے۔ ثانیہ نے اینی کے دل میں ارمان کے لیے گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کی، اور وہ آج تک اس لیے کنوارے ہیں کیونکہ وہ آپ کے انتظار میں تھے اور آپ کو ڈھونڈنے میں دن رات ایک کر رہے تھے۔ پوری حویلی میں صرف ارمان بھائی کو یقین تھا کہ آپ زندہ ہیں، اریبہ نے شوخی سے کہا۔ اینی ان کی بات سن کر لمبی سانس بھر کر رہ گئی۔ دوست ہونے کے ناطے ہم آپ کو بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ آج ہمارا اپٹن ہے اور آپ دونوں انوائٹڈ ہیں، پلیز آئیے گا۔ ثانیہ اور اریبہ دونوں پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگیں کہ کیا جو ابھی اینی نے کہا وہ سچ ہے۔ وہ لڑکی کل ہی ان کے گھر میں سب کو شادی کی بات پر کھری کھری سنا کر آئی تھی، آج وہی لڑکی مزے سے انہیں اپنے اپٹن پر بلا رہی تھی۔ وہ دونوں ہونکوں کی طرح اس کی شکل دیکھ رہی تھیں۔ ان کی شکلیں دیکھ کر اینی کی ہنسی نکل گئی۔ یار ہم خوش ہیں، ہماری فکر مت کرو، یاد سے آنا ہاں، ہمیں اپنی باقی دوستوں کو بھی انوائٹ کرنا ہے، ہم چلتے ہیں۔ انہوں نے بددقت حامی بھری۔ بھائی اینی اتنی جلدی خوش کیسے ہو گئی، اس کا موڈ تبدیل کیسے ہو گیا؟ افندی ہاؤس کو سفید للی اور پیلے گیندے کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اینی کے بہت اصرار پر مہندی سے پہلے اپٹن رکھی گئی تھی۔ اپٹن پر قریبی رشتہ داروں کو ہی بلایا گیا تھا، جن میں زیادہ تعداد اینی کے دوستوں کی ہی تھی۔ جو بھی آتا ایک بار ڈیکوریشن کو ضرور سراہتا۔ اینی کے دوستوں اور کزنوں نے مل کر دھمال ڈال رکھا تھا۔ نمرہ، ہادی اور شہری بھی سب سے گھل مل گئے تھے، جبکہ نمرہ اپنی لاؤ بالی نیچر کی وجہ سے سب بڑوں کی بھی ہر دل عزیز ہو گئی تھی۔ وہ سب ابھی اس بات سے انجان تھے کہ اینی کی شادی کے ارمان سے ہو رہی تھی۔ وہ سب باتوں میں مصروف تھے جب نمرہ اور ہانیہ اینی کو بازوؤں کے حلقے میں لیے نیچے سیڑھیاں اترتی آ رہی تھیں۔ اینی نے آج لیلا افندی کا لباس زیب تن کیا تھا۔ اس پیلے اور ہرے لہنگے کے کمبینیشن میں تو وہ ایک سنہری گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ نیچرل میک اپ کے، بالوں اور کانوں میں پھولوں کے آویزے پہنے، سر پر دوپٹہ ٹکائے ایک پرستان کی شہزادی ہی تو لگ رہی تھی۔ اس روپ میں وہاں موجود سبھی لوگوں کا دل دھڑکا گئی تھی، یہاں تک کہ شہری اور ابراہیم کا بھی۔ وہ دونوں بھی سبھی کی طرح منہ کھولے اس کی تیاری دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے اسے لڑکی کے کپڑوں میں دیکھا ہی کہاں تھا۔ وہ بمشکل سیڑھیاں اترتی اسٹیج تک پہنچی، کیونکہ اسے ان کپڑوں میں الجھن ہو رہی تھی۔ کہاں وہ لڑکوں جیسی ڈریسنگ کرنے والی لہنگے میں ملبوس تھی۔ دوپہر گنگناتے ہوئے ارمان کے آفس داخل ہوا۔ کیسا ہے بڈی؟ جیسے ہی دوپہر ارمان کے گلے لگنے لگا، ارمان کا ایک مکہ پڑتے ہی لڑکھڑا کر پیچھے گرا۔ مکہ اتنا شدید تھا کہ اس کا ہونٹ کنارے سے پھٹ گیا۔ ہوا کیا ہے؟ دوپہر نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ اتنا سب کچھ کر کے بھی تو بے شرموں کی طرح پوچھ رہا ہے ہوا کیا ہے؟ ارمان نے اس کو بغیر سنبھلنے کا موقع دیا اس پر مکوں اور لاتوں کی برسات کر دی۔ دوپہر تو اس افتاد پر بوکھلا ہی گیا، اس کے منہ پر نیل پڑ چکے تھے، شرٹ کے بٹن بھی ٹوٹ چکے تھے۔ جب دوپہر کا منہ سے خون کا ذائقہ گھلتا ہوا محسوس ہوا تو اس نے ارمان کو دھکا دیتے دور کیا۔ آخر مسئلہ کیا ہے تیرے ساتھ؟ جون سینا کیوں بنا ہوا ہے؟ تو میری بہن کے ساتھ میری پیٹھ پیچھے پیار کی پینگیں بڑھائے گا اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ ارمان نے پھر اسے ایک مکہ مارتے کہا۔ 2 منٹ کے لیے تو دوپہر کا ذہن ارمان کی بات پر معطوف ہو گیا، پھر سنبھلتے ہی ارمان کو وضاحت دینے لگا۔ ارمان ویسا کچھ نہیں ہے جو تو سمجھ رہا ہے۔
تو پھر کیسا ہے؟ ارمان نے دوبیر کا کالر پکڑتے کہا۔ تجھے کیا لگا تو میری بہن کو کھلونا سمجھ کے ٹائم پاس کرے گا اور میں تجھے چھوڑ دوں گا؟ ارمان کی بات پر اور حرکت پر دوبیر کی آنکھوں کا رنگ بدل کر سرخ ہوا، جو اس کی محبت کو ٹائم پاس کہہ رہا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری پاک محبت کو ٹائم پاس کہنے کی؟ دوبیر نے غصے کی زیادتی سے اپنا کالر چھڑا کر اسے گھونسا رسید کیا۔ جیسے تو اپنی ڈال کو چاہتا ہے ویسے ہی مجھے ثانیہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور تو نے میری محبت کو ٹائم پاس کہا تو سوچ بھی کیسے سکتا ہے ایسا؟ دوبیر سے تو دکھ کے مارے بولا ہی نہیں جا رہا تھا، اور میرے کہنے پر ہی ثانیہ پہلی دفعہ مجھ سے ملنے آئی تھی، وہ بھی اس کی رضامندی جاننا چاہتا تھا، کیونکہ میں اپنے گھر والوں کو تیرے گھر بھیجنا چاہتا تھا، میری کوئی غلط نیت نہیں تھی۔ ارمان اس کے لہجے میں چھپی سچائی بھانپ کر مطمئن ہوا۔ وہ واقعی ثانیہ کے لیے عمدہ انتخاب تھا۔ ارمان بھی اس کی شدت جاننا چاہتا تھا، تبھی یہ سب ڈرامہ کیا، اور اب وہ بے فکر تھا اپنے گھر والوں کو لے آنا۔ دوپہر نے حیرت سے اس کو دیکھا، جو ابھی جان لینے کے در پر تھا اور اب آرام سے بیٹھا اس کے حق میں فیصلہ سنا رہا تھا۔ سالے جان نکال دی تھی میری، دوپہر نے اسے مکہ رسید کیا، جس پر ارمان نے اسے کھینچ کر گلے سے لگایا۔ سوری یار، ارمان کے لہجے میں شرمندگی محسوس کر کے اس کی شرارتی رنگ بھڑکی۔ بس کر، رلائے گا کیا پگلے؟ دوپہر نے شوخی سے کہا تو دونوں کا کہکا گونجا۔ میں ماں بابا سے بات کر لوں گا، میرے ریسیپشن کے دن تم دونوں کی منگنی رکھ لیں گے۔ ارمان نے اس کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ منگنی کیوں؟ نکاح کیوں نہیں؟ خود تو گن نے 2 دفعہ نکاح کر لیا ہے، سالے تو بھائی کے سامنے بہن کے لیے بےتابی دکھا رہا ہے۔ ارمان نے اسے جھانپ پر رسید کیا۔ تو کیا ہوا، تیری بہن ہے تو میری بھی ہونے والی بیوی ہے، دوپہر نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا۔ ارمان اس کی بات پر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ مطلب اسے نکاح سے کوئی اعتراض نہیں تھا؟ یار یہ نہیں مجھ سے پہنے جاتے، اینی رونی صورت بنا کے بولی۔ اس کا اشارہ پھولوں کی بالیوں کی طرف تھا جو اس کے کان پر چاند لگا رہی تھیں۔ یہ علی اس کے لیے بہت پیار سے لایا تھا، جبھی ابھی تک اس نے یہ پہنی ہوئی تھیں، کوئی ضرورت نہیں اتارنے کی، بہت پیاری لگ رہی ہو، نمرا نے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ اینی اس کو گھور کر رہ گئی، سب اس کو باری باری بٹن لگا رہے تھے، خوشی کا ماحول چاروں طرف چھایا ہوا تھا۔ وہیں عریشہ جل کر رہی تھی۔ اینی تمہاری شادی تو زبردستی ہو رہی ہے، پھر یہ دکھاوے کی مسکراہٹ؟ میں جانتی ہوں بہت برا محسوس ہوتا ہے، عریشہ نے معصومیت کا لبادہ اوڑھے کہا، جبکہ اس کی بات سے پاس بیٹھے کافی لوگ میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ نمرا کو یہ لڑکی زہر سے بھی بری لگی تھی۔ باقی سب کزنز بھی اس کی بات پر چپ ہو گئے تھے۔ اینی نے اسے غور سے دیکھ رہی تھی، جبھی علی پھولے ہوئے سانس کے ساتھ ان کے بیچ آیا۔ ارے یار میری پٹاخہ کاپٹن ہے، کوئی رونق ملا کرو۔ علی نے ان سب کو ڈانس کی آفر کی، ابھی وہ عریشہ کی گور افشانی سے انجان تھا، ورنہ رکھ کے بےعزتی کرتا۔ جب دل ہی خوش نہ ہو تو پھر باہر کی رونق بھی کہاں اثر کرتی ہیں، ہے نا اینی؟ عریشہ نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے پوچھا۔ اب اینی کی پسند کی شادی تھوڑی ہے جو وہ ہلہ گلہ کرے۔ علی کو جی بھر کر اس پر طیش آیا۔ یہیں اینی کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ اس نے علی کو خفیف سا اشارہ کیا، جسے سمجھ کر وہ نیچے اترا۔ اس کے 2 منٹ بعد ہی لائٹس آف ہوئیں اور اسپاٹ لائٹ جلی۔
علی نے بھی آگے بڑھ کر اپنی بہن کا ماتھا چوما اور اسے سینے سے لگاتے سر تھپک کر دائمی خوشیوں کی دعا کی۔ علیشہ یہ سب دیکھ کر جلد بھن گئے اور پیر پٹکتے یہ جا وہ جا۔ نمرا بھی آج اینی کی بہن ہونے کا فرض ادا کر رہی تھی اور ہر جگہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی انجوائے کروا رہی تھی۔ چلو بھائی ٹپے ہو جائیں، نمرا نے ڈھولکی بجانا شروع کی۔ بین وجا جو کیا بین وجا، اماں نو نچا جو کیا اماں نو نچا، انہوں نے فرحت بیگم کی طرف اشارہ کرتے کہا، لیکن وہ ڈانس کے لیے نہ اٹھیں۔ اماں تیری نہیں نچتی تے ساڈا نچے آ، ان سب نے اپنا اپنا انگوٹھا دکھا کر آ کا نشانہ کیا تو سب ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ بین بجا جو گیا بین بجا، بھیا نو نچا جو گیا بھیا نو نچا، انہوں نے علی اور کبیر ہدایت کو کھینچا، انہوں نے آ کر 2 ٹھمکے لگائے تو محفل زعفران ہوئی۔ بھیا تیرا نہیں نچتا تھا سارا نچے آ، تو ایک بار سب کے کہکے گونج اٹھے۔ اریبہ اور ثانیہ تو ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھیں، انہوں نے کہاں دیکھی تھی اتنی رونق، تو آزادی سے سانس بھی نہیں لینے دیا جاتا تھا۔ یونی میں بھی ارمان اور احمد چاچا کی سفارش پر گئی تھیں۔ بین وجا جو گیا بین وجا، سیاں نو نچا جو گیا سیاں نو نچا، نمرا نے اینی کو آنکھ مارتے کہا تو اس نے نمرا کو دھموکا چڑھا تھا، سیاں تیرا نہیں نچتا تے ساڈا نچے آ۔ علی کی آواز سب سے اونچی تھی، اس کی آنکھوں سے ہنس ہنس کر آنسو نکل رہے تھے اور سب وہیں لوٹ پوٹ ہو گئے۔ اریبہ نے اس خوبصورت شام کو فون میں قید کر لیا، اب ارمان کو بھی تو تڑپانا تھا نا۔ اس کے چہرے پر شریر مسکراہٹ تھی۔ حسین شام اختتام کو پہنچی تو مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد سبھی اپنے کمروں میں آرام کی غرض سے بڑھ گئے۔ اینی جب اپنے کمرے میں پہنچی تو ہادی کمرے میں پا کر ٹھٹکی، تم؟ ہاں میں اینی، تم اس ارمان سے شادی کی حامی کیسے بھر سکتی ہو جبکہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ ہادی نے اینی کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، وہ اس انداز میں بات کرتا کوئی پاگل ہی لگ رہا تھا جس کی قیمتی متاع اس کے ہاتھ سے نکل رہی تھی۔ ہادی ہمیں تمہارے لیے افسوس ہے کیونکہ جب وقت تمہارے ہاتھ میں تھا تم نے اس کی قدر نہیں کی، مگر اب جب کہ وقت تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہے تم ناکام کوشش کرنے چلے ہو۔ اور تم نے صحیح کہا، ہم کسی وقت تم سے محبت کرتے تھے مگر اب ہم ارمان کے علاوہ کسی کو بھی نہیں چاہتے۔ تم نے تو کبھی ہماری عزت ہی نہیں کی مگر ارمان، اس نے نہ صرف ہماری عزت کی بلکہ ہماری عزت کروائی بھی۔ اب بہتر ہوگا کہ تم اس کمرے سے نکل جاؤ کیونکہ تمہارا ہم پر کوئی حق نہیں ہے۔ ہم ارمان کے ہیں اور ارمان کے ہی رہیں گے۔ جتنا جلدی ہو سکے اس بات کو سمجھ لو، اینی نے قطعی انداز میں کہا۔ نہیں اینی، تم ایسا نہیں کر سکتی، مجھے پتہ ہے تم آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ اسٹاپ اٹ ہادی، واٹ نان سینس، ایک ہی بات بار بار مت دہرائیں۔ اب آپ کی ایک بیوی ہے، بہتر ہوگا آپ اس پر توجہ دیں، کم از کم اس سے سچی محبت کر لیں جو آپ نے ہم سے کبھی نہیں کی۔ نہیں اینی، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، سمجھے تو اب ہیں ہم آپ کو، آپ ایک بے حس انسان ہیں جس سے صرف اپنے آپ سے مطلب ہے، کسی کے احساسات یا جذبات اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اینی نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اسے کمرے سے باہر نکالا اور اس کے منہ پر دروازہ بند کیا۔ وہ دروازہ پیٹتے رہ گیا۔ اینی نے بھی ہادی کے منہ پر ایسے ہی دروازہ بند کیا جیسے کبھی ہادی نے کیا تھا۔ ہادی دروازے سے سر ٹکائے پچھتاووں میں گھر گیا۔ اریبہ اور ثانیہ تھکی ہاری گھر آئیں تو لاؤنج میں ارمان اور ارحم کو بیٹھے دیکھا۔ یہ شاہی سواری کہاں سے آ رہی ہے؟ ارمان نے دریافت کیا۔ بھائی وہ ہماری دوست کا اپٹن تھا، اریبہ نے چہکتے ہوئے کہا۔ یہ کون سی دوست ہے جس کا مجھے نہیں پتہ اور تم لوگ اکیلے ہو آئے میرے بغیر؟ اریبہ نے اس کی بات کو اگنور کیا اور ارمان کو دیکھا جو فون پر کسی کو ضروری ہدایت دیتا ان کو ہی دیکھ رہا تھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہاں سے آئے، اگر آپ کو بتائیں تو آپ کسی کو بتائیں گے تو نہیں اور نہ ہی ہمیں ڈانٹیں گے۔ ارمان جو کل اپنے اور اینی کے کمبائن مہندی فنکشن کے لیے ارینجمنٹ کر رہا تھا ان کی بات سن کر فون کاٹ کر دیکھنے لگا۔ بتاؤ کہاں گئے تھے؟ وہ ہم دونوں اینی کے اپٹن پر گئے تھے، اس نے ہم دونوں کو انوائٹ کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ ہم دونوں اس کی دوستیں ہیں اور ہم سے کوئی ناراضگی نہیں۔ ارمان جو پہلے ہی اپنے بندوں سے پتہ کروا چکا تھا وہاں کوئی فنکشن ہے، اریبہ کی بات پر حیران ہوا۔ یو نو واٹ بھائی، اینی اتنی پیاری لگ رہی تھی لہنگے میں کہ پوچھیے مت، اور جو اس نے ڈانس کیا تو ساری اس کی تعریفیں کر کر نہیں تک رہے تھے، بہت مزہ آیا۔ اور ہم نے منہ بنایا کہ مجھے کیوں نہیں لے کر گئے۔ بھائی آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ اریبہ اس کی بات پر وہ چونکا۔ اگر آپ ہمیں آئس کریم کھلانے لے جائیں گے تو میں آپ کو اینی کی پکس اور ڈانس کی ویڈیو دوں گی۔ ارمان کا دل ایک پل کو تھما، پھر دھڑکن تیز ہوئی۔ اس کی ڈول کی تصور ہی دلکش تھا۔ بھکڑ، اور ہم نے جلے بھنے انداز میں کہا۔ پہلے پکس پھر آئس کریم۔ ارمان نے ہاتھ آگے کیا، وہ بھی اپنی ڈول کو اپنے لیے
समरा देखना चाहता था। ओके डन। अरीबा ने उसे पिक्स और वीडियो फॉरवर्ड की, जिसे देखकर अरमान की आंखों में मखसूस चमक उभरी। माई स्वीट हार्ट। अरमान उनको आइसक्रीम खिला कर लाया और अपने कमरे में आते ही बेचैन नज़रों से फ़ोन में एनी की पिक्स और वीडियो देखते हुए अपने आप को सैराब करने लगा। उसकी एक एक अदा पर अरमान सदके वारी जा रहा था। बहुत जल्द इंतज़ार ख़त्म होने वाला है स्वीट हार्ट, बस 2 दिन, फिर मैं और तुम। तो जी एपिसोड होती है यहाँ ख़त्म। डबल एपिसोड मैंने दी, अब आपका सब्सक्राइब करना लाजमी बनता है रीडर्स। कैसा लगा धमाका गाइस, लाइक्स और कमेंट से ज़ाहिर करें, और कौन सा सीन आपको ज़्यादा पसंद आया कमेंट में लाजमी बताया करें, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि आपको आगे भी एपिसोड इस तरह ही मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर ताकि आपको टाइम पर मिल सके।